اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسکرینس پہ اگر آپ لوگ دیکھیں نا، آج ہم لوگ پڑھیں گے بیک لنکس کے بارے میں. کافی لمبا ٹاپک ہے یہ، اس لیے میں نے اس کو اخیر میں رکھا تھا. کچھ میں نے آپ لوگوں کو یہاں پہ یہ پریزنٹیشن بنائی، اس کا لنک میں آپ لوگوں کو دے دوں گا. اس سے یہ آسان ہو جاتا ہے. اس کو ہم لوگ کہتے ہیں مائنڈ میپنگ نا. تو تھوڑا سا میں نے خود سیٹ کیا آپ لوگوں کے لیے. اچھا، بیک لنکس، انٹرنل بیک لنکس اور بیک لنکس کیا چیز ہوتے ہیں؟ مطلب مجھے آپ لوگ یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کے ذہن میں ابھی بیک لنکس کے بارے میں کیا آیا ہے؟ میں نے جو بتایا تھا گیسٹ پوسٹنگ میں بیک لنکس جو ہم لوگ دیتے ہیں، آپ لوگ کے ذہن میں کیا ہے؟ ہاں، اچھا، کسی کی ویب سائٹ پہ اپنے ویب سائٹ کا لنک دینا. ٹھیک ہے، اور کچھ؟ ٹریفک لانا. اچھا اچھا، ہمارے پاس 3-4 قسم کے لنکس ہوتے ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے، بیک لنکس جسے ہم لوگ بولتے ہیں. ایک تو سمپل گیسٹ پوسٹنگ میں ہم لوگ کسی کی ویب سائٹ پہ گیسٹ پوسٹنگ کر رہے ہیں اور وہاں پر ہم لوگ اپنی ویب سائٹ کا پراپر لنک دے دیتے ہیں www.fourofmahmood.com. صحیح ہے، ایک تو یہ طریقہ کار ہو گیا. دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کمنٹس کے اندر اس کے اندر آپ اپنی بلاگ کا یا ویب سائٹ کا آپ لنک دے دیتے ہو. یہ بھی بیک لنکس میں آتا ہے. ایک اور طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم لوگ ورڈز کے اندر ہم لوگ اپنے ویب سائٹ کا لنک دیتے ہیں. وہ کس طرح میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. مثال کے طور پر میں اگر یہاں پہ کسی کا بلاگ لے آتا ہوں. ٹھیک ہے، اب میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا انشاءاللہ آسان کر کے بتاتا ہوں کہ یہ ہوتا کیا ہے. اگر مجھے یہاں پہ کوئی ایسا ورڈ مل جائے نا، جیسے منٹ صبر ہو گیا، کچھ کھولتے ہیں یہاں پہ، کچھ دیکھتے ہیں نا. اگر یہاں پہ کوئی ورڈ اگر مجھے مل جائے تو یہ دیکھیں جس طرح یہ ہے نا، یہ ٹھیک ہے، اس کو میں نے کیا اور اس کو میں کروں گا ابھی انسپیکٹ. ادھر یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ادھر؟ ٹھیک ہے، یہ اس طریقے سے ہم لوگ یہاں پہ اپنا بیک لنک دیتے ہیں ورڈز کے اندر. ٹھیک ہے، یہ تیسرا انٹرنل بیک لنکس دینے کا طریقہ ہوتا ہے. ہم لوگ اپنے ورڈز کے اندر اپنا بیک لنک کیا کہتے ہیں ویب سائٹ کے اندر دیتے ہیں کہ اس ویب سائٹ پہ جب کوئی کلک کرے گا تو وہ سیدھا ایک اور ویب سائٹ یا پھر اسی ویب سائٹ کے کسی اور ویب پیج پہ وہ چلا جائے گا. اب سمجھ آ گئی آپ سب کو؟ اچھا، اب یہ کیا چیز ہوتی ہے، کس طرح ہوتا ہے، تھوڑا سا اس کو آپ ڈیفائن کرتے ہیں ہم لوگ. بیک لنکس کے اندر سب سے جو بنیادی چیز ہوتی ہے نا، وہ کیا ہوتی ہے؟ دا رول آف اینکر ٹیکس ان بیک لنکس. مطلب کیا؟ تھوڑا سا میں یہاں پہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا ابھی بتاتا ہوں میں کہ دو چیزیں یہ لکھتے بھی جو اپنے ساتھ ساتھ انسان ہے، کام آتا رہتا ہے. اچھا، بیک لنکس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے آپ کا اینکر پوائنٹ ہوتا ہے اور ایک آپ کی ویب سائٹ ہوتی ہے. اینکر پوائنٹ اور ویب سائٹ مثلا کس طرح؟ اچھا، ٹھیک ہے، وعلیکم السلام. مثال کے طور پر یہاں پہ میں اپنی اگر ویب سائٹ لکھوں گا نا HTTPS ہاں اچھا ٹھیک ہے. اچھا، یہ میری ویب سائٹ ہے. ٹھیک ہے، اوکے، یہ میری ویب سائٹ ہے. لیکن جب میں اس کو اس طریقے سے شو کروں گا، سوری اس طریقے سے شو کروں گا اور اس کے اندر میں کوئی بھی ویب سائٹ لکھوں، مثال کے طور پر میں ادھر لکھ دیتا ہوں یا نہیں کاشف نہیں لکھتا، چھوڑ نیل پٹیل .com. اس طریقے سے یعنی کہ ان دو لیس دین اور گریٹر دین کے اندر میں جب بھی کسی ویب سائٹ کو شو کروں گا نا، اس کو میں کہتا ہوں اینکر پوائنٹ. ٹھیک ہے نا، یہ آپ کی ویب سائٹ ہو گئی. ٹھیک ہے، اور یہ آپ کا اینکر پوائنٹ ہو گیا.
اب سمجھ آ گئی آپ سب کو؟ اچھا یہ کہاں پہ شو ہوتا ہے؟ یہ ادھر شو ہوتا ہے، یہاں پہ ادھر آپ لوگ دیکھیں. اچھا یہ کروم ایکسٹینشن ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جو آ رہا ہے نا، یہ سلیش کے آگے جتنا بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے، یہ آپ کا اینکر پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے. ایک اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا اور آسان ہو جائے. اگر یہاں پہ مجھے اور کوئی لنک اس طرح کا مل جائے نا، اس کو لیتے ہیں. یہ انسپیکٹ کے تھرو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور صبر. اچھا ایک منٹ، اگر میں یہاں پہ پہلے دیکھ لوں نا، یہ آ گیا میرے پاس، ٹھیک ہے. اچھا تھوڑا سا میں آپ کو اور بھی بتاتا ہوں، ایک منٹ. اچھا ویکیپیڈیا کی ویب سائٹ کھولتے ہیں، یا پھر ٹائمز آف انڈیا، ان کی ویب سائٹ پہ بڑے پیارے پیارے لنکس پڑے ہوتے ہیں اندر، انٹرنل لنکس. میں آپ کو ذرا سے اینکر پوائنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ اینکر پوائنٹ ہوتا کیا چیز ہے. اگر اس کو میں کھولوں نا، یہاں پہ اس کا بھی انسپیکٹ کھولتے ہیں. یہاں پر اگر مجھے مل جائے نا ایک، اچھا یہ یہاں پہ اس نے بلاک بلائک کلائنٹ اس نے کیا ہوا نا، اس نے اس کے لنک کو یہاں پہ بلاک کیا ہوا ہے. اوپن سورس مجھے کوئی لنک نہیں مل رہا ابھی تک. چلو میں ڈھونڈتا ہوں. یہ آ گیا ہے، دیکھتے ہیں اگر. اوکے 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 اوکے، یہ ہے. اچھا یہ سارے یہاں پہ اس ٹائم کو جو وہ ہے نا بلاک آ رہے ہیں، لیکن چلے خیر. آپ کو اتنا آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ آپ دیکھیں یہاں پہ، یہ جو ہے نا، یہ جو ہے zoominfo.com، یہ آپ کی ویب سائٹ ہے. اور سلیش سے آگے آپ کو جتنا بھی یہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے نا، یہ آپ کا اینکر پوائنٹ ہے. اینکر پوائنٹ جو ہوتا ہے نا، وہ ایکچولی یہ ہوتا ہے، یہ چیز. ہاں اینکر پوائنٹ سمپل، وہ مطلب اینکر کا مطلب ہوتا ہے اس کو، یہ کشتیاں ہوتی ہے نا، اس میں ایک اینکر ہوتا ہے، وہ جب زمین پہ ڈال دیتے ہیں تو وہ ادھر رک جاتی ہے کشتی. تو یہ جو اینکر پوائنٹ ہوتا ہے نا، یہ ہمیں لے کر جاتا ہے اس ویب سائٹ سے دوسری سائٹ کے اوپر، یا پھر اسی ویب سائٹ کے دوسرے ویب پیج کے اوپر، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں، یہاں پہ لکھا ہے zoominfo.com، یہ آپ کی ویب سائٹ ہو گئی. اور پھر یہاں پہ فارم کمپلیٹ، یہ آپ کا اینکر پوائنٹ ہو گیا، ٹھیک ہے. دیٹس یور اینکر پوائنٹ. اینکر پوائنٹ ہی آپ کا، اگر آپ لوگ اینکر پوائنٹ ایڈ نہیں کریں گے بیک لنکس کے اندر، تو آپ کا انٹرنل لنک نہیں ڈلے گا، ٹھیک ہے. اچھا یہ ایڈ کس طریقے سے کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم لوگ ابھی آئیں گے آہستہ آہستہ. دوسری چیز یہاں پہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نا، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ڈفرنس بٹوین ڈو فالو اینڈ نو فالو بیک لنکس. ایک ہوتا ہے ڈو فالو، ایک ہوتا ہے نو فالو. اچھا ڈو فالو اور نو فالو بیک لنکس میں فرق کیا؟ بنیادی فرق ڈو فالو اور نو فالو میں یہ ہے کہ اگر کوئی بیک لنک آپ کو دوسری ویب سائٹ پہ لے کے جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تین چیزیں ہوتی ہیں، بلکہ میں ادھر آپ لوگوں کو تھوڑا سا یہاں پہ بتا بھی دیتا ہوں. تین چیزیں ہوتی ہیں جب آپ کی مین جو پیج ہوتا ہے نا، SERP، وہ
اس کے مین پیج پہ آپ کا بلاگ ہے، ٹھیک ہے نا. تو گوگل کرال آتا ہے، گوگل کرال آتا ہے اور وہ یہاں پر آ کر انڈیکسنگ کرتا ہے. یہ تو پتہ ہے نا آپ لوگوں کو یہ کیا چیز ہوتی ہے. اچھا، گوگل کرال آتا ہے آپ کے بلاگ پہ آ کے کرال کرتا ہے اور اس کی انڈیکسنگ کرتا ہے. وہ گوگل کرال باٹس ہوتے ہیں تو وہ وہاں پہ نوٹ کرتا ہے کہ اس کے اندر کون کون سے ڈو فالو کے بیک لنکس ہیں، مطلب کہ کون کون سے اس طرح کے انٹرنل لنکس یہاں پہ ملے ہوئے ہیں جو کہ مجھے دوسری ویب سائٹ پہ لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے کون سے لنکس ہیں جو کہ مجھے دوسری ویب سائٹ پہ لے کے جائے، تو دیٹس ڈو فالو بیک لنکس. اور اگر کوئی ایسے لنکس ہیں کہ جو اس کو دوسری ویب سائٹ پہ نہیں لیکن اسی ویب سائٹ کے دوسرے ویب پیج پہ لے کے جا رہے ہیں، وہ آپ کے نو فالو بیک لنکس ہوتے ہیں. یہ بنیادی فرق ہے ڈو فالو میں اور نو فالو میں. ٹھیک ہے، جب آپ لوگوں سے بھی بولے کہ یار اس میں ڈو فالو بیک لنکس ایڈ کر دو یا نو فالو بیک لنکس ایڈ کر دو، تو آپ لوگوں کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ اس بندے کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بندہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ یار اس میں میرے لیے اس طرح کا ویب سائٹ لنک ڈال دو کہ مجھے دوسری ویب سائٹ پہ لے جائے. وہ آپ کے ساتھ ٹرمینالوجیز میں بات کرے گا، ڈو فالو نو فالو میں بات کرے گا. ٹھیک ہے نا، اسٹریٹ فارورڈ بات کرے گا آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو وہ ایکچولی کیا ہوتا ہے، گوگل کرال جب آتا ہے وہ انڈیکسنگ کرتے ہیں تو وہ اس میں سے ڈو فالو اور نو فالو بیک لنکس الگ کر دیتا ہے. اب اس کے اندر ایک سب سے بڑا کی پوائنٹ یہ ہوتا ہے نا کہ زیادہ ڈو فالو اور نو فالو بیک لنکس آپ لوگوں کو ایڈ نہیں کرنے. سمجھ آئیے آپ سب کو؟ یہاں پہ میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوں. یہاں پہ دیکھیں میں نے آپ سب کے لیے تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا آسان کر کے لکھا ہوا ہے. ڈو فالو بیک نو فالو بیک لنکس جو ہوتے ہیں نا کہاں کہاں یوز ہوتے ہیں ہمارے پاس. اچھا، سب سے پہلی چیز ڈو فالو بیک لنکس کو ہم دیکھتے ہیں. ڈو فالو بیک لنکس ہمارے پاس یوز ہوتے ہیں گیسٹ پوسٹنگ آن ریلیونٹ بلاگس اور ویب سائٹ. اگر آپ مارکیٹنگ کے بارے میں بلاگز بنا رہے ہو، ٹھیک ہے، آپ مارکیٹنگ کے ہی بلاگز کے جا کر آپ اپنے انٹرنل لنکس ڈالو گے، دیٹس ڈو فالو. اچھا، نو فالو بیک لنکس جو ہوتے ہیں وہ آپ کو سائٹ ایک ہے لیکن آپ کو دوسری سائٹ پہ لے کے جا رہا ہے جو کہ اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی، یعنی کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ اسپیم ویب سائٹس بھی ہو سکتی ہیں ہمارے پاس. دوسری چیز میرے پاس اس کے اندر آتی ہے وہ ہے کریٹنگ ہائی کوالٹی کانٹینٹ ایٹ ادرس نیچرلی لنک. مطلب کیا، آپ نے ہائی کوالٹی کانٹینٹ بنانا پڑے گا. جیسے مثال کے طور پر یہاں پہ میں آیا، ٹھیک ہے نا، اب یہ ایک ڈو فالو بیک لنک ہے یہاں پہ، صحیح ہے. اس پہ میں گیا اور یہ مجھے اسی کے پیج پہ یہ مجھے سیدھا کہاں پہ لے کے جا رہا ہے، ایک سائن ان پہ لے کے جا رہا ہے. تو یہ میرے پاس ڈو فالو بیک لنک ہے. ٹھیک ہے، اگر یہاں پہ مجھے ایک اور یہاں پہ بلاگ مجھے مل جائے نا، ایک اور بلاگ ابھی نکالتے ہیں تھوڑا سا، میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا مزید میں بتاتا ہوں. اچھا، یہ دیکھیں جیسے مثال کے طور پر یہ ایک انٹر کام کی ایک بلاگ ہے اور یہ ایک بڑی مشہور ویب سائٹ ہے. اس کا نام آپ لوگ نوٹ کریں. یہ ان کے پاس ٹولز بھی ہوتے ہیں، یہ آپ کو اسٹیٹس بھی دیتے ہیں بیک لنکس کے. ایک یہ یہاں پہ دیکھیں کچھ ایس ای او ٹولز بھی ہیں اس میں، لنک بلڈنگ کے بھی ہیں، ٹیکنیکل ایس ای او، یہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا بھی آپ کو، اور کی ورڈ ریسرچ کے بھی ہیں ٹولز اس کے اندر، اور کچھ مارکیٹنگ کے بھی ٹولز ہیں. ہر بار میں آپ کو ڈو فالو بیک لنکس بتا رہا تھا. مثال کے طور پر میں آ گیا ادھر ایک بلاگ پہ، میں نے کلک کیا. بلاگ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ میں دیکھوں گا اپنے لیے ایک، یہ مثال کے طور پر دیکھیں. اچھا، یہ بھی مجھے کہاں لے کے جائے گا، یہ میرے پاس ہے کیا، دیٹس ڈو فالو بیک لنکس. اس میں انٹرنل بیک لنکس دے کر، لیکن یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں تو یہ جس بارے میں بات کر رہا ہے اسی بارے میں اس میں بھی وہی بات کرے گا. یہ نہیں ہوگا کہ اگر اس میں مارکیٹنگ کی بات ہو رہی ہے اور اس کے اندر کسی اور ڈپارٹمنٹ کی بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے، تو ریلیونسی ڈو فالو بیک لنک میں لازمی ہوتی ہے. ڈو فالو بیک لنکس اسی لیے نو فالو بیک لنک سے زیادہ ہمارے پاس کامیاب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو میں اسٹیٹس بھی بتا دیتا ہوں. یہ ایک ویب سائٹ ہے، آپ لوگ نوٹ کر سکتے ہیں.
اس کو ہم لوگ کہتے ہیں بیک لنگو تھا آئی تھنک سو، لنگو ہے کہ لنگو ہے آئی تھنک سو، بیک بیک آئی تھنک یہی تھا. اس میں میرے پاس مختلف قسم کی بیک لنکس کے بارے میں میرے پاس اسٹیٹس آتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا دوسری چیز میرے پاس اس کے اندر کیا آتی ہے، وہ ہے میرے پاس پارٹیسپیٹنگ ان انڈسٹری فورمز اینڈ لیونگ اے لنک ان یور سگنیچر. اچھا فورمز کیا چیز ہوتی ہیں؟ آپ کی جو بھی فیلڈ ہے اس کے مطابق آپ کو اپنے لیے آرٹیکل جوڑنے پڑیں گے. مطلب کیا ہے اس بات کا؟ گوگل پہ میں آیا اس کو میں نے لکھا کہ آرٹیکل سبمیشن سائٹس. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ مجھے بہت سارے آرٹیکل کے سائٹس مجھے مل جائیں گی. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک تو وہ طریقہ کار ہو گیا نا کہ آپ نے کوئی ایگزیکٹ اپنے لیے کوئی بلاگ ڈھونڈا اپنی نیش سے تعلق رکھنے والا اور وہاں پہ آپ نے بیک لنک دے دیا. لیکن عموماً اس طرح کی گیسٹ پوسٹوں والی سائٹیں بہت کم ملتی ہیں. یہ جو میرے پاس ہوتی ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں آرٹیکل ڈائریکٹری. یہ انشاءاللہ یہ بھی بیک لنک ایک ٹائپ ہے. اس میں ہر طرح کا بلاگ آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں. اس طرح کی بہت ساری سائٹس ہیں. یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں نا تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں آرٹیکل سبمیشن سائٹس. اس کے اندر آپ کو ہر طرح کی آپ کو یہاں پر آرٹیکل کی سائٹس آپ کو مل جائیں گی اور اس میں جا کے آپ لوگ اپنے لیے ڈو فالو بیک لنکس آپ لوگ اپنے دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر کس طرح؟ یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک سائٹ ہے. ٹھیک ہے. جیسے یہ فری ایٹ ٹائمز بلاگ، اس کے اندر میں آیا اور یہاں پہ دیکھیں میں نے پوسٹ اینڈ آرٹیکل دیا. پوسٹ اینڈ آرٹیکل دینے کے بعد اس میں نے اپنا ڈو فالو بیک لنک دینا ہے. ٹھیک ہے. تو ڈو فالو بیک لنکس جو ہوتا ہے نا، سب سے پہلا گیسٹ پوسٹنگ اور جو بھی بلاگز ہوتے ہیں آپ کی نیڈ سے ریلیٹڈ اس میں دیتے ہیں. دوسری چیز آتی ہے اس کے اندر کریٹنگ ہائی کوالٹی کانٹینٹ دیٹ ادرز نیچرلی لنک ٹو. تیسری چیز آتی ہے وہ ہے پارٹیسپیٹنگ ان انڈسٹری فورمز اینڈ لیونگ اے لنک ان یور سگنیچر. مطلب کیا؟ کوئی بھی انڈسٹری فورمز ہیں آپ کے پاس، آرٹیکل سبمیشن ویب سائٹ جس میں بہت زیادہ آرٹیکلس پڑے ہوئے ہیں، اس کے اندر آرٹیکل میں آپ نے اپنا بلاگ دے کر اس میں انٹرنل لنکس آپ نے اپنے دینے ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد میرے پاس یہاں پہ ایک اور چیز آتی ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں بلڈنگ ریلیشن شپ ود ادر بلاگرز اور ویب سائٹ اونرز اینڈ آسکنگ فار اے لنک. مطلب کیا کہ جو مشہور بلاگرز ہیں ان کے ساتھ آپ لوگوں نے کانٹیکٹ کرنا ہے، ان کو ای میل سینڈ کر دیں جو آپ نے کل کر کے بتائی بھی تھی کی بھی تھی. وہی کام اس کے اندر بھی ہے کہ ان کے ساتھ آپ لوگوں نے کنیکٹ کر اور ان کی ویب سائٹ پہ اپنے بلاگ دے کر اور اس میں آپ لوگوں نے ڈو فالو بیک لنکس دینا ہوگا. اچھا تیسری چیز آتی ہے وہ ہے سبمٹنگ یور ویب سائٹ ٹو دی ریلیونٹ ڈائریکٹریز اور ریسورسز پیجز. یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی ایک ٹائپ ہے بیک لنکس کی. اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ڈائریکٹری سبمیشن سائٹ. جس طرح آرٹیکل سبمیشن سائٹس تھی نا، ڈائریکٹری سمجھتے ہو کیا ہوتی ہے؟ تم لوگوں نے پہلے فون کی وہ بکس دیکھی تھی، اس کو کہتے ہیں ڈائریکٹری. ٹھیک ہے. تو ڈائریکٹری میں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا. فون جیسا فون بک ہوتی ہے نا، فون نمبرز کی ہوتی تھی ڈائریکٹری، وہ اتنی موٹی ہوتی، سب کے فون نمبرز ہوتے تھے. اس طرح اس میں بھی بہت ساری ہمارے پاس بیک لنکس کی سبمیشن سائٹس ہوتی ہیں. اس کو ہم لوگ کہتے ہیں بلاگ ڈائریکٹریز ویب سائٹس. یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو ہر قسم کے ٹاپک کے اوپر آپ کو ایک بلاگ یہاں پہ مل جائے گا. اور یہ دیکھیں بیچ بیچ میں آپ کو یہاں پہ انٹرنل بیک لنکس بھی ملیں گے. اس کو میں انسپیکٹ کروں نا تو یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا نظر بھی انشاءاللہ آ جائے گا. یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں اس نے اپنا یہ لنک دیا ہوا ہے. یہاں پہ کہاں گیا؟ یہ دیکھیں یہاں پہ اس نے اپنی یہ دیکھیں ویب سائٹ دی ہوئی ہے دی hospitality.com اور آگے اس نے اپنا اینکر پوائنٹ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ آپ کو ہر قسم کی ویب سائٹ آپ کو مل جائے گی اور اس کے اندر بھی آپ لوگ اپنی آرٹیکل ڈائریکٹریز کے اندر اپنی بلاگس کی سبمیشن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اور اس میں آپ لوگ اپنا ڈو فالو بیک لنکس دیں گے. آئی نو یہ بورنگ ہے، بڑا دماغ کی دہی کرنے والی چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے بیک لنکس دینے کا. ٹھیک ہے. اچھا
پھر اس کے بعد آتا ہے میرے پاس نو فالو بیک لنکس. نو فالو بیک لنکس ہم لوگ کہاں دیتے ہیں؟ نو فالو بیک لنکس سب سے پہلے ہم لوگ دیتے ہیں سوشل میڈیا کی جتنے بھی پروفائلز ہیں اس کے اندر دیتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے, اس میں ٹویٹر آ جاتا ہے, فیس بک آ جاتا ہے, لنکڈ ان آ جاتا ہے. لیکن نو فالو بیک لنکس جو ہوتے ہیں وہ اس طرح نہیں دینے چاہیے, زیادہ تر کام نہیں کرتے, کیونکہ زیادہ تر سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو ہوتی ہیں وہ لنکس کو نہیں اٹھاتی, لنکس کی ریچ کو وہ روک دیتی ہیں. دوسری چیز یہاں پہ آتی ہے پریس ریلیز اور نیوز آرٹیکلس دیٹ انکلوڈز اے لنک ٹو یور ویب سائٹ. ٹھیک ہے. تیسری چیز کمنٹنگ آن بلاگ پوسٹ اور آرٹیکلس. جو بھی بلاگز ہوتا ہے اس میں کمنٹ کا سیکشن خواہ مخواہ ہوتا ہے, تو کمنٹس کے اندر آپ لوگوں نے اپنے نو فالو جو لنکس آپ دیتے ہو نا, تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں نو فالو بیک لنکس. اب ایسا نہیں ہے کہ نو فالو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی فالو نہیں کرتا, لیکن یہ طریقہ الگ ہے. ایک تو یہ طریقہ ہے نا ڈو فالو کا. ڈو فالو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک آرٹیکل لکھا, جس طرح یہاں پہ تھا, آپ کو یاد ہو, یہ دیکھیں یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں نا, یہ آرٹیکل میں نے لکھا اور آرٹیکل کے درمیان میں ایک خاص ورڈ میں نے اپنا انٹرنل لنک دے دیا. اس طرح کے انٹرنل لنکس کو ہم لوگ کہتے ہیں ڈو فالو لنکس. ٹھیک ہے, ڈو فالو بیک لنکس. اور جو لنکس ہم لوگ ڈائریکٹ دیتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ, پریس ریلیز پہ یا بلاگ کے کمنٹس پر, اس کو ہم لوگ کہتے ہیں نو فالو بیک لنکس. اصل میں یہ بنیادی چیز ہے, اس کو سمجھو, یہ نہیں سمجھو کہ تم لوگ سمجھ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, اس کا بینیفٹ کیا ہے, یہ بڑا اچھا سوال اس نے کیا ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں. اب دیکھو اگر میں آرٹیکل کو ڈو فالو بیک لنکس میں نے سوشل میڈیا پہ دیا, پہلی بات یہ ہے کہ آرٹیکل لنکس دینے سے ڈائریکٹ پوسٹ میں اس کی ریچ نہیں پہ آتی, سوشل میڈیا پہ ریچ رک جاتی ہے, تو آپ کے نو فالو بیک لنک اس طریقے سے اپروچ نہیں کرے گا. اب اگر میں یہاں پہ جو بھی میرا اگر میں یہاں پہ ایک بلاگ لکھتا ہوں, جس طرح یہ بلاگ ہے, ٹھیک ہے, یہ بلاگ یہ میں نے لکھا, یہ کوئی پڑھ رہا ہے اور یہاں پہ آ گیا کہ یار سرچ انجن از سگنیفیکنٹ پارٹ آف ایس ایو ایکٹیویٹیز, تو یہاں پہ چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں ڈو فالو لنک کے. تو وہ ڈو فالو لنک پہ جیسے کلک کرے گا تو اس کو ایک اور ویب سائٹ پہ چلا جائے گا, لیکن ضروری نہیں ہے. اسی طرح ڈو فالو جو نو فالو بیک لنکس ہوتے ہیں نا, اس کے بھی چانسز ہوتے ہیں, لیکن یہ 60-30 نہیں سوری 70-30 کا ریشو ہے. ٹھیک ہے, نو فالو بیک لنکس بھی کام کرتے ہیں لیکن کم. ڈو فالو بیک لنکس ہمارے پاس زیادہ ٹریفک لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اگر ایک بندہ ہے اس نے بلاگ لکھا ہے اور نیچے کمنٹس ہے, اور کمنٹس میں جاتا ہوں اور اب کوئی ویلیو ایڈ کر کے اور اپنے بلاگ کا لنک دے دیتا ہوں, تو اس کے بھی چانسز ہیں کہ یار اس پہ کلک ہو. ٹھیک ہے, تو یہ تقریباً 70-30 کا وہ ہے پروپورشن ہے ہمارے پاس. کام دونوں کرتے ہیں, لیکن ایک ذرا زیادہ ہمارے پاس افیکٹو ہوتا ہے اور دوسرا ذرا کم افیکٹو ہوتا ہے. تو یہ جو انٹرنل لنکس ہوتے ہیں نا, یہ زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے, جو ڈو فالو بیک لنکس ہے اس کی افیکٹونیس زیادہ ہے نو فالو بیک لنکس سے. اچھا, پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ آتا ہے پیڈ ایڈورٹائزمنٹ اور اسپانسر کانٹینٹ. مطلب کیا, ہم لوگ گوگل پہ پیڈ ایڈورٹائزمنٹ لگاتے ہیں, یا فیس بک پر ویب سائٹ کا لنک دیتے ہیں ہم لوگ, یا پھر کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پر ہم لوگ اس کی پیڈ ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں, تو یہ بھی میرے پاس نو فالو بیک لنکس میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طریقے سے بھی ہم لوگ اپنے ویب سائٹ پر, اپنے بلاگ پر ٹریفک, یا ویب پیج پر ہم لوگ ٹریفک لے کے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ ایک اور چیز اس کو ہم لوگ کہتے ہیں لنکس فرام لو کوالٹی اور اسپیمنگ ویب سائٹ. اچھا, نو فالو بیک لنک سے سب سے خراب چانس یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اگر بات مارکیٹنگ کی بلاگ ہے, تو مارکیٹنگ کی بلاگ سے آپ کو نو فالو بیک لنکس آپ کو کہیں اور بھی لے کے جا سکتی ہے. اکثر لوگ یہ کام کمنٹس کے اندر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے مثال کے طور پر ادھر میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر مجھے مل گیا نا نیل پٹیل بلاگس, اگر یہاں پہ اس کے کمنٹس میں دیکھتا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا, اس پہ تو کوئی کمنٹ ہی نہیں ہے.
یہ ہے، یہ مجھے ملا. لیٹس سی کہ اس میں ہے کہ نہیں کچھ. ٹھیک ہے، یہ ادھر آپ لوگ دیکھیں. اچھا، اسے مثال کے طور پر یہ اس بندے نے یہاں پہ کمنٹ دیا ہوا ہے نا، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو شاید لنکس نظر آئے، کیونکہ نیل پٹیل میں یہ مسئلہ ہے کہ وہ لنکس ہٹا دیتا ہے. ٹھیک ہے، شو مور کمنٹس. اچھا، نو مور کمنٹس. کوئی ایسا بلاگ مجھے مل جائے نا کہ اس پہ یہاں پہ مجھے کمنٹس نظر آ جائیں. اچھا، یہاں پہ مجھے ابھی کوئی کمنٹ نہیں نظر آ رہا. ویسے عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ یہ جو نیچے کمنٹس کا سیکشن ہوتا ہے نا، تو اسی کے اندر ہی ہم لوگ اپنا یہاں پہ لنک دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ابھی یہاں پہ جیسے اس بندے نے یہ کمنٹ کیا ہوا ہے نا، تو یہاں پہ کمنٹ پہ ایک یہاں پہ لنک دے دے گا. تو اکثر ضروری نہیں کہ وہ لنک آپ کو ایگزیکٹ اسی کوئی آپ کی پسندہ یا آپ کی جو بلاگ یہ بتا رہے اسی پہ لے کے جائے. تو نو فالو بیک لنک سب سے خراب چانس یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایک جو اسپیمی ویب سائٹ ہوتی ہے نا، اس پہ آپ کو لے جاتا ہے، اسپیمی ویب سائٹ پہ. تو اس وجہ سے بھی نو فالو بیک لنکس پہ کوئی کلک نہیں کرتا. اور ڈو فالو بیک لنکس پہ کلکس ہمارے پاس زیادہ آتے ہیں. سب سے بڑی وجہ ہمارے پاس یہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ تو سمجھ گئے نا آپ لوگ ڈو فالو نو فالو کو. کیا سمجھو خضر؟ ہاں، نیند آ رہی ہے آپ سب کو؟ ہاں، اچھا، ابھی تو میں شروع ہوا ہوں، ابھی تو کافی کچھ رہتا ہے. ابھی تو خالی میں سے وہ بتا رہا ہوں کہ بیک لنکس ہے کیا چیز. بورنگ ہے. یا بتایا کیا. اچھا چلو ٹھیک ہے. بورنگ تو ہے ویسے، لیکن کیا کرے. جا بس جھوڑی کس طرح سے یار. اچھا، دا رول آف سوشل میڈیا ان. اچھا چلو اب ادھر دیکھو، دا رول آف سوشل میڈیا ان بلڈنگ بیک لنکس. اس بلڈنگ بیک لنکس کے اندر سوشل میڈیا کا کیا رول ہوتا ہے؟ تو میری نظر میں سوشل میڈیا کا بیک لنکس میں کوئی رول نہیں ہوتا. ہیز فردر کہ آپ نو فالو بیک لنکس پہ کام کر رہے ہو تب سوشل میڈیا کا پلیٹ فارمز کا بیک لنکس میں کوئی خاص رول نہیں ہوتا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل بھی نہیں ہوتا، لیکن ریشو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ کم ہوتا ہے. جب تک کہ آپ نو فالو بیک لنکس، یعنی کہ اگر آپ نے کوئی اپنی ویب سائٹ کا لنک دے دیا یا پیج کا یا کسی خاص بلاگ کا، آپ اس کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہو فیس بک کے اوپر، لنکڈ ان، ٹویٹر کے اوپر، تو ٹھیک ہے. لیکن آل دو سوشل میڈیا کا ہمارے پاس بیک لنکس میں کوئی رول نہیں ہوتا. یہ آپ کے کانٹینٹ پر انحصار ہوتا ہے. اس کا جتنا زیادہ کوالٹی کانٹینٹ ہوگا نا، اتنے زیادہ آپ کے بیک لنکس پہ کلک آئیں گے. اگر آپ کا کانٹینٹ کوالٹی نہیں ہے نا، کوئی پڑھ نہیں رہا، اس پہ سی ٹی آر اچھا نہیں آ رہا. دیکھو کانٹینٹ میں بلاگنگ میں بھی ہمارے پاس سی ٹی آر ہوتا ہے، کلک تھرو ریٹ. تو ہمارے پاس اگر اس پہ سی ٹی آر اچھا نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نا، تو آپ کے کم چانسز ہے کہ آپ کے جو انٹرنل بیک لنکس ہیں اس پہ ہمارے پاس کوئی کلک کرے. ٹھیک ہے کہ ایک بلاگ سے آپ ہی کے بلاگس ہیں وہ دوسرے بلاگ پر چلا جائے. ٹھیک ہے، اچھا. پھر اس میں ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ دا یوز آف انٹرنل لنکنگ اور بیک لنکنگ پروسیس. یہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو. دا امپیکٹ آف بیک لنکس آن ڈومین اتھارٹی. اچھا، ڈومین اتھارٹی کیا چیز ہوتی ہے ہمارے پاس؟ ڈی اے کیا ہوتا ہے؟ ہاں، ڈومین اتھارٹی نا، وہ کیا ہوتا ہے؟ ہوں، اچھا، اور کچھ؟ چلو نا یار، کیا حساب ہے یار اس میں یار؟ تم لوگ تو بڑے زبردست لوگ ہو. اچھا، ڈومین اتھارٹی ہمارے پاس ایک معیار ہے، موز نے نکالا تھا کہ اس سے ہم لوگ اتھارٹی چیک کرتے کہ اس کی کیا گریڈنگ کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟
اس کی گریڈنگ کیا ہے، لنک روٹ ڈومینز کیا ہے، کی ورڈز کیا ہیں، اور اسپیم سکور کیا ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس پہ ہمارے پاس کیا ٹریفک آ رہی ہے. یہ ڈومین اتھارٹی ہوتی ہے. اور پھر اس میں ہم لوگ کسی خاص پیج کی اتھارٹی چیک کرنا چاہے تو ہم لوگ وہ بھی چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جیسے میں سے کہا بھائی یہ میرے پاس کے مختلف پیجز ہیں، یہ ان کی اتھارٹی ہے اور یہ اس میں لنکس لگے ہوئے ہیں سارے. ٹھیک ہے، جو بیک لنکس ہے اس میں ہمارے پاس لنکنگ ڈومین ہے وہ یہ ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، تو بیک لنکس کا ڈومین کے ساتھ بہت گہرا کانٹینٹ ہے. اور پھر دا رول آف بیک لنکس ان کانٹینٹ مارکیٹنگ. کانٹینٹ مارکیٹنگ جیسے آپ لوگوں کو پتا چل گیا کہ کوئی بھی بلاگ یا کوئی بھی ویب سائٹ پہ کوئی بھی کانٹینٹ آپ لکھتے ہو وہ آپ کا بیک بون ہوتا ہے. کی رول اس کا سارا کانٹینٹ کا ہے. اگر کانٹینٹ نہیں اچھا تو بیک لنک پہ آپ کی کوئی کلک نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، یہاں تک تو سمجھ آ گئی نا آپ سب کو. اچھا اب ہم لوگ آتے ہیں اس کو تھوڑا سا مزید ایکسپلور کرتے ہیں. ابھی یہ دیکھو یہ بہت کچھ رہتا ہے. لا رکو ذرا صبر کرو. ٹھیک ہے، دا بولا جی ایک ہفتے کا نہیں، یہ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ ابھی میں ختم کرتا ہوں آپ سب کو. اچھا پھر اس میں ہم سب سے پہلے ہم لوگ ٹائپس کا پکڑتے ہیں. ہمارے پاس تقریباً کوئی 16 ٹائپس ہوتی ہیں بیک لنکنگ کے. ٹھیک ہے، سب سے پہلی ٹائپ ہمارے پاس آتی ہے دا بینیفٹس آف گیسٹ بلاگنگ فار بیک لنکس. ٹھیک ہے نا، وہ کیا ہوتی ہے. اچھا کون مجھے بتائے گا کہ ہمارے پاس جیسے مثال کے طور پر یہ ایک پہلی چیز ہے واٹ آر بیک لنکس اینڈ وائی دے آر امپورٹنٹ فار ایس سی او. ایس سی او کیوں ہم لوگ کانٹینٹ میں یوز کرتے ہیں؟ ہاں اور کچھ ویلیو اور کچھ ٹریفک جنریٹ کرنے کے لیے رکھا نا. کیوں نہیں کام کر رہا؟ نشا تو نہیں کیا لگ رہا ہے. اچھا بس آپٹمائزیشن کرنے کے لیے. اچھا بیک لنکس. اچھا ایس سی او میں کیا ہم لوگ کرتے ہیں کہ اس کی ایس سی او بہتر ہو؟ نہیں بیک لنکس کو ڈالنے ہیں نا، بیک لنکس کو تو چھوڑ دو نا. یہ کانٹینٹ کی ایس سی او کی بات کر رہا ہوں. رینک کرنے کے. اچھا جب رینک ہوگی ہماری اگر اس میں بیک لنکس ہوگا تو اس میں چانسز زیادہ ہو گئے ہمارے پاس کلک کرنے کے بیک لنکس کے. بس ختم، یہ بات ختم ہو گئی. دوسرے ٹاپک پہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ہاؤ گیسٹ بلاگنگ کین ہیلپ یو بلڈ ہائی کوالٹی بیک لنکس. گیسٹ بلاگنگ تو آپ لوگوں کو پتا ہے نا کہ گیسٹ بلاگنگ ہوتی ہے، کل آپ لوگوں نے کی بھی تھی نا. ٹھیک ہے، تو گیسٹ بلاگنگ ہم لوگ جتنی زیادہ کریں گے، جتنی زیادہ ہمارے پاس اس میں ہم لوگ جتنا زیادہ بیک لنکس دیں گے تو اتنے زیادہ چانسز ہمارے پاس ہوتے ہیں ٹریفک جنریٹ ہونے کے. ٹھیک ہے، تیسری چیز ہمارے پاس آتی ہے بینیفٹس آف گیسٹ بلاگنگ فار انکریزنگ یور ویب سائٹ ڈومین اتھارٹی. اگر آپ کی ویب سائٹ کی ڈومین کی اتھارٹی نہیں ہے تو بیک لنکس کے تھرو آپ لوگ اپنے ویب سائٹ کی ڈومین اتھارٹی زیادہ کر سکتے ہیں ٹریفک لا کر. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر یہ میرے پاس ایک ویب سائٹ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر میرے پاس بہت زیادہ یہاں پر، اور یہاں پہ میں کوئی بھی ایک اچھا سا آرٹیکل وغیرہ میں دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے، آرٹیکل دینے کے بعد اس ویب سائٹ کی میں سب سے پہلے کیا چیک کر لوں گا؟ ڈی اے چیک کر لوں گا، ڈی اے پی اے چیک کر لوں گا میں اس کا. ٹھیک ہے، اس کا ڈی اے پی اے سب سے پہلے میں چیک کر لوں گا کہ اس کا ڈی اے پی اے کیا ہے. پھر اس کے بعد مجھے پتا چلے گا. اب یہ دیکھیں اس کا ڈی اے میرے پاس 36 آ رہا ہے. 8000 لنکنگ روٹس ٹو مین ہے، 2700 رینکنگ کی ورڈز، اور اسپیم سکور بھی 7 ہے جو کہ اچھا ہے، ناٹ بیڈ لیکن کم ہے. لیکن پھر بھی ہم لوگ اس پہ چیک کریں گے کہ لنکنگ روٹس کیا ہیں اس پہ. تو پنٹرسٹ ہے، فیڈ برنر، میڈیم پلس گوگل، ویکیپیڈیا، کلاؤڈ فیئر، یہ میرے پاس سارے اس کے لنکنگ روٹس ڈومین ہے. اور کون سے پیج کی سب سے زیادہ ڈومین ہے میرے پاس اس کی، تو اس پیج کی زیادہ ڈومین پی اے آ رہا ہے میرے پاس، اور سب سے زیادہ اس پیج کا آ رہا ہے. ان کو میں الگ الگ بھی چیک کر سکتا ہوں، پھر انہیں کو آپ لوگ اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اچھا ہاؤ ٹو فائنڈ دا رائٹ گیسٹ بلاگنگ اپرچونٹی فار یور نیش. رائٹ گیسٹ بلاگنگ اپرچونٹی، یہ آپ لوگ کس طرح دیکھیں گے کہ یار میرے نیش کے لیے گیسٹ بلاگنگ کیا چیز ہے. یہ آپ لوگوں کو میں نے بتایا بھی تھا اگر یاد ہو آپ لوگوں کو گوگل میں کہ اپنی نیش سے
ریلیٹڈ گیسٹ بلاگنگ ویب سائٹ کس طرح ڈھونڈو گے؟ کون کون بتائے گا؟ ہاں، اور کوئی؟ مثال کے طور پر میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، ٹیک گیسٹ لاگز، یا اگر میں اس کو ایسے بھی لکھ سکتا ہوں، اس کو میں اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں، ٹیک انٹرسٹڈ آرٹیکل گیسٹ بلاگز، ٹھیک ہے، اس کو میں اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں. تو جتنے بھی میرے پاس جتنی بھی ویب سائٹ ہوتی ہیں جو کہ میرے پاس یہ دے رہی ہیں کہ ٹیک کے ریلیٹڈ میں ان کے اس میں بلاگ کروں، تو وہ میرے سامنے آ جائے گا. ایک تو وہ طریقہ تھا نا، ایک اس طریقے سے بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں. تو سمپل میں ادھر آ جاؤں گا اپنے گیسٹ بلاگ پر، اور یہاں پہ اس نے مجھے کچھ کی ورڈز وغیرہ دیے ہوئے ہیں، پھر مزید نیچے آؤں گا اور ان کی جو کنیکشن کا وہ ہے وہ میں دیکھ لوں گا کہ انہوں نے مجھے کیا دیا ہوا ہے نا، کیا کہتے ہیں اسے، یہ اچھا اچھا صبر، یہ ادھر میں آ گیا. اچھا، گیسٹ باکس ٹیکنالوجی سبمٹ یور گیسٹ باکس، ٹھیک 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 ٹھیک. پھر یہاں پہ میں ان کی دیکھ لوں گا کہ یار جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں میں ان کو دیکھ لوں گا کہ یار یہ لوگ کیا مانگ رہے ہیں مجھ سے. یہ ریکوائرمنٹس دیکھنے کے بعد گائیڈ لائنس، ٹاپک، امیجز، ایڈیٹنگ یور پوسٹ، اتھر بایو، یہ سارا کچھ لکھ کر، اور میں ان کے جو بھی انہوں نے مجھے یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے دیا ہوگا، یہ دیکھیں یہ ابھی مجھے کہہ رہے کہ سارا کچھ لکھنے کے بعد یہاں پہ سائن اپ کر کے اور اپنا بلاگ ہمارے پاس ایز اے گیسٹ پوسٹ سبمٹ کر لیں. سمپل اس طریقے سے میں سبمٹ کر کے اور اپنے اس میں انٹرنل بیک لنکس ڈال دوں گا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد میرے پاس آتا ہے ہاؤ ٹو میجر دا سکسیس آف گیسٹ بلاگ افیکٹس ان ٹرمز آف بیک لنکس اینڈ ٹریفک. ہاؤ ٹو میجر اٹ. اچھا، میں نے آپ لوگوں کو ایک بتایا تھا، یہاں پہ میں نے کھولا تھا کہ نہیں، بیک لنکو تھا میرے پاس. ہاں، ٹھیک. اچھا، یہ بھی ہو گیا میرے پاس. پھر اس کے بعد میرے پاس یہاں پہ ایک اور چیز آتی ہے، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ہائی کوالٹی بیک لنکس. ہم لوگ کس طریقے سے دیتے ہیں یہ پڑھاؤں کہ نہیں آگے؟ اچھا، سب سے پہلی چیز ہمارے پاس آتی ہے انڈرسٹینڈنگ دا امپورٹینس آف بیک لنکس فار ایس ای او. ٹھیک ہے نا. بیک لنکس کی امپورٹینس ہمارے پاس کہاں ہوتی ہے؟ ابھی مثال کے طور پر ادھر میں ایک بلاگ پہ آتا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ میرے سامنے ایک بلاگ ہے. تو اگر آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں تو اس کا بلاگ اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن اگر اس بلاگ میں اس نے اگر ہائی کوالٹی کی ورڈز یوز کیے ہوں اور پھر یہاں پر میں نے اپنا بیک لنکس دیا ہو، تو اس کے پڑھنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. اور جب سی ٹی آر جتنا زیادہ ہوگا تو اتنے زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کے بیک لنکس پہ لوگ آ کر کلک کریں. دوسری چیز اس کے اندر میرے پاس یہ آتی ہے کہ کون سی چیز کو آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو چیز ہے نا، اس طریقے سے آپ لوگوں نے گیسٹ بلاگنگ کو آؤٹ ریچ کے لیے اس کی اسٹریٹجی اس طرح بنانی ہے کہ اس کے لیے آپ لوگوں نے بلڈنگ بیک لنکس کرنے. جتنے زیادہ بیک لنکس کو آپ لوگ جتنے زیادہ گیسٹ بلاگز دیں گے اتنے زیادہ بیک لنکس کو ایڈ کریں گے، اور آپ لوگوں نے بیک لنکس کو ایڈ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنی ویب سائٹ پہ ٹریفک لے کے آنی ہوگی. ٹھیک ہے، یہاں تک تو سمجھ آ گئی نا آپ سب کو؟
اچھا بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ یار؟ میں آستے سے دیکھ رہا ہوں، مجھے مزہ نہیں آ رہا پھر ایسے چپ لوگ بڑے ہو تم لوگ. ہاں بور تو نہیں ہو رہے؟ ویسے بھی آخری کلاس ہے یہ، پھر اس کے بعد تو وہ ہے آپ لوگوں کا منڈے سے سافٹ ویئر ہاؤس پہ آپ لوگوں نے جوائن کرنا ہے. اچھا تم لوگوں کو ڈیٹ اینڈ ٹائم میں بتاؤں گا انشاءاللہ. تو آپ لوگوں نے پھر آنا سافٹ ویئر ہاؤس، یہ ہماری طرف سے آپ سب کے لیے. تو اس میں پریکٹیکل کام ہوگا سارا، تقریباً ایک ہفتہ سارا نہیں ہوگا. ڈیٹ اور ٹائم لوکیشن میں تم لوگ گروپس میں بتاؤں گا. تم لوگوں نے لازمی سافٹ ویئر ہاؤس میں آنا ہے. ٹاسک وہ دیں گے آپ لوگوں کو، آپ لوگوں نے وہاں پہ بیٹھ کر پریکٹیکل ورک خود کرنا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اور میں آپ لوگوں کو وہاں پہ میں بھی موجود ہوں گا، تو کوآرڈینیشن میں کروں گا آپ لوگوں کی. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو جائے گا کہ آپ لوگوں کا ایکسپیرینس ہو جائے گا اس کے اندر ایک سافٹ ویئر ہاؤس کے ساتھ. تو تقریباً منڈے سے آپ لوگ آئیں گے تو 23 تاریخ تک ہے، پھر 24 کو. بالکل اگر ان کو آپ لوگوں کا کام پسند آ جاتا تو وہ پھر آپ لوگوں کو رکھ لیں گے نا انٹرنی بیس پر. ٹھیک ہے؟ تو پیڈ ہے ایک حساب سے ٹاسک، پیڈ ٹاسک ہے یہ. نہیں نہیں وہ آپ کو پے کریں گے پھر. تو اس لیے کہہ رہا ہوں آپ لوگوں نے لازمی سافٹ ویئر ہاؤس میں آنا ہوگا. اچھا ٹھیک ہے؟ تو یہ ہماری طرف سے آپ لوگوں کے لیے ایک ول ہے، ایک سرپرائز ہے آپ لوگوں کے لیے. جی اس میں بھی میں چوز کروں گا نا، میں سارے بچوں کو تو نہیں بلاؤں گا، میں چوز کروں گا اس میں سے کہ میں کس کس کو بلاؤں. تو میں دیکھوں گا نا کہ وہ تم لوگ اس قابل ہو بھی کہ نہیں. ٹھیک ہے ہاں نا؟ تو سارے بچوں کو تو نہیں لے کر جا سکتا میں، تو کچھ بچوں کو میں چوز کروں گا اس میں سے انشاءاللہ. پھر اس میں سے میں دیکھوں گا نا کہ یہ لوگ ٹھیک ہے. کیونکہ میڈم نے مجھے کہا ہوا ہے کہ چوزنگ آپ ہی نہیں کرنی ہے، کیونکہ اپرچونیٹی ہے نا، سافٹ ویئر ہاؤس ہر کسی کو نہیں بلاتی اپنے پاس. میرے اوپر ڈپینڈڈ ہے، میں سب کو بھی لے کے جا سکتا ہوں. تو چوز اسی کو کروں گا جو کام کا بچہ ہے، اسی کو چوز کروں گا میں. کیوں مزہ نہیں آئے گا؟ تو آپ تو پک اینڈ ڈراپ مانگ رہی تھی نا. آپ ارینج کر لیں گے، لائن پہ آئے ہو کہ نہیں؟ تو آپ لوگوں کے لیے بڑی پیاری اپرچونیٹی ہے یہ سافٹ ویئر ہاؤس میں. تو یہ ہو جائے گا آپ لوگ ایکسپیرینس بھی ہو جائے گا، آپ لوگوں کو پریکٹیکل ٹریننگ ہو جائے گی، ٹاسک وہ آپ لوگوں کو دیں گے، پھر اسی میں آپ لوگ مزید آپ لوگوں کی جاب بھی لگ سکتی ہے. کافی زبردست اپرچونیٹی ہے، اپرچونیٹی ہر جگہ تو نہیں ملتی نا. تو بس میڈم کا شکریہ ادا کریں، اور میری بھی کچھ ایفرٹس اس کے اندر، ٹھیک ہے، انہوں نے آپ لوگوں کو لکھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں کس کس کو لے کے جاؤں نا. سیکرٹ سلیکشن ہے وہ، انشاءاللہ میں تم لوگوں کو بتاؤں گا. کل چھٹی ہے آپ لوگوں کی؟ آف ہے، جمعے کو آف ہے. ٹھیک ہے؟ اور منڈے کو آئی تھنک 14 اگست ہے، اگر چھٹی ہوگی منڈے کو بھی نا، تو ٹیوزڈے سے انشاءاللہ آپ لوگوں نے سافٹ ویئر ہاؤس جوائن کرنا ہوگا آپ سب نے. ہاں ہاں کیا 15 اگست تو انڈیا کی ہے یار. ٹھیک ہے؟ تو بڑی پیاری اپرچونیٹی ہے. یہ میرے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ میں کس کس کو چوز کرتا ہوں کس کو نہیں کرتا. مارننگ شفٹ والے بھی ہیں بچے، اور آپ لوگ بھی ہو. مارننگ والے سارے 4-5 وہ بچے ہیں وہاں. اچھا تو یہ تم لوگوں کو سمجھ آ گئی. بس آج اتنا ہی پڑھا تھا، آج میں نہیں پڑھا. آج میرا بھی دل نہیں تھا کلاس لینے کا.